السلام علیکم دوستو، انسائیڈ وے موزم فخر میں خوش آمدید۔ حکومت کے ساتھ آئی ایم ایف نے جو ہاتھ کیا وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن خود حکومت نے اپنے ہی وزیر کے ساتھ جو ہاتھ کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک چھوٹی سی ایک واقعہ کے ساتھ آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا دلچسپی پیدا کرنے کے لیے آپ کو بتاتا ہوں۔ شوکت ترین صاحب وفاقی وزیر خزانہ جب یہاں سے واشنگٹن کے لیے روانہ ہوئے، جہاں پر انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرنے تھے، تو اس وقت وہ وزیر خزانہ تھے۔ جب واشنگٹن اترے اور واشنگٹن اترنے کے بعد جب انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا، اس وقت بھی وہ وزیر خزانہ تھے، لیکن جس وقت گفتگو اگلے راؤنڈ میں داخل ہوئی تو وہ وزیر خزانہ نہیں رہے، وزیر خزانہ نہیں تھے۔ ان کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ وزیر خزانہ نہیں ہیں، آپ کے لیے آپ کو مشیر برائے خزانہ کا عہدہ دے دیا جائے گا، آپ بطور مشیر خزانہ اب آئندہ کام کریں گے جب تک آپ دوبارہ وزیر کے عہدے پر فائز نہیں ہو جاتے۔ اسی دوران یہ اعلان ہوا، لیکن اس اعلان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، کیونکہ اس اعلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑنا تھا، اور وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا وزیر اعظم آفس کی طرف سے۔ لیکن اب جو حالات چل رہے ہیں وہاں پہ جو لفظ نوٹیفیکیشن ہے وہی وزیر اعظم آفس کو یرکانے کے لیے کہا، وہ کہتے ہیں یار بچوں ہے کہ کم کرنے لگے ہیں، نوٹیفیکیشن کا نام نہیں لینا، کیونکہ اگر ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو بے شمار نوٹیفیکیشن، اور خاص طور پر ایک اور نوٹیفیکیشن جو ابھی تک پرائم منسٹر آفس میں پینڈنگ ہے اس کا بھی ذکر آئے گا، اور جب ایک نوٹیفیکیشن کے بعد دوسرا نوٹیفیکیشن آئے گا تو بڑے مسائل اس وقت وزیر اعظم آفس کو درپیش ہیں۔ لہٰذا وہ نوٹیفیکیشن کے لفظ سے ایسے ڈر رہے ہیں، مثال بڑی بری ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ گلیل سے ڈرتا ہے پتہ نہیں کون، وہ ویسی ہی ایک اس قسم کی صورتحال چل رہی ہے۔ اب وہ دلچسپ صورتحال ہے، اس صورتحال کی کیا تفصیل ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ایم کے ایم یہ جو آئی ایم ایف ہے اس نے کون سا شرائط مزید عائد کی، کون سا ڈو مور کا مطالبہ کیا۔ وزیر خزانہ واشنگٹن تھے تو وزیر خزانہ تھے، واشنگٹن میں موجود تھے تو وزیر خزانہ تھے، لیکن واشنگٹن سے نیو یارک جاتے وقت وہ ان کے پاس کوئی اس وقت حکومتی عہدہ موجود نہیں ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں گا جناب مریم نواز صاحبہ کا جو جلسہ ہوا کل دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں، اس جو خطاب ہے وہاں پہ ان کا جو اس خطاب کے نتیجے میں جو حکومتی رد عمل ہے وہ اب آ رہا ہے سامنے، اور اس کے اندر مریم نواز صاحبہ کو کھلے الفاظ میں صاف الفاظ میں دھمکی ملی ہے، دھمکی، لیکن یہ دھمکی ویسی نہیں ہے جیسے ایک دفعہ پہلے ملی تھی سمیش والی دھمکی، یہ وہ والی دھمکی نہیں ہے۔ دھمکی یہ ہے کہ جناب آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا سلوک ہونے والا ہے، یعنی کہ حکومتی ادارے کچھ ایسا ان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں جو پسند نہیں آئے گا، کیونکہ مریم صاحبہ نے اپنے جو خطاب ہے جو انہوں نے کل فیصل آباد میں کیا تھا وہاں پر انہوں نے عمران خان صاحب اور جو باقی چیزیں ہیں وہاں پر بڑے کھلے انداز میں، یعنی حکومتی شخصیت اور ایک اور شخصیت کے ساتھ جو ان کو ریلیشن شپ میں لائے تھے، جس طریقے سے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا تھا، وہ معاملہ ایسا ہے جو اب ان کو پسند نہیں آ رہا، اور اس پر ان کو دھمکی ملی ہے۔ دھمکی یہ ملی ہے کہ یہ دھمکی آئی ہے شیخ رشید صاحب کی طرف سے۔ آپ کو پتہ ہے شیخ رشید صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ چوراہوں پر فوج کو ڈسکس کریں گے تو سیاست میں آپ کے ساتھ دھوبی گھاٹ والا سلوک ہوگا۔ اب جو لوگ آپ نے عموماً فلموں میں دیکھا ہوگا، یا ویسے اگر آپ کا گزر ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو دھوبی گھاٹ ہوتے ہیں یہاں پہ ہوتا کیا ہے، مطلب آپ کو یاد ہے وہ منا بھائی MBBS کے اندر بھی وہ دھوبی گھاٹ والا سین ہوتا ہے، وہ جو دھوبی ہوتے ہیں وہ جو گیلے کپڑے ہوتے ہیں ان کو پٹکتے ہیں، وہ پتھر کی ایک سل سی بنائی ہوتی ہے اس کے اوپر تاکہ اس کی جب میل چھیل نکل جائے ذرا کپڑا فٹ ہو جائے، تو پٹکنا انفیکٹ تکلیف پہنچانا بنیادی طور پر اگر کسی انسان کے بارے میں بات کریں، کسی پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں بات کریں اور اس کو دھوبی گھاٹ میں ہونے والی مشق کے ساتھ تشبیہ دیں تو اس کا یقینی طور پر اس کا جو سیاسی پہلو ہے یا سیاسی دھمکی کا جو سیاسی انداز ہے وہ یہ سامنے آتا ہے کہ حکومت تمام تر اپنے ہتھ کنڈوں کو استعمال کرے گی اب مریم صاحبہ کے خلاف، کیونکہ مریم صاحبہ نے عمران خان صاحب پر جو تنقید کی وہ تو کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا انہوں نے ویڑیاں وٹے پاتے نے، اب وہ جو جہاں پہ وٹے ڈلے ہیں اور جس کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، جس کے راستے کو مشکل کیا گیا، وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ، کیونکہ وہ عمران خان صاحب سے بہت زیادہ ایسوسیٹڈ ہیں، لنکڈ ہیں، چونکہ یہ لنک اب خود مریم صاحبہ نے اپنی تقریر میں بتایا ہے، میں نے تو نہیں یہ لنکس واضح کیے نا، یہ تو مریم صاحبہ نے اپنی تقریر میں بتائے ہیں، اب یہ لنکس صحیح ہیں غلط ہیں مریم صاحبہ جانے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے ممکنہ طور پر جو شیخ رشید صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف اب مزید سختی کی جائے گی، پابندیاں لگائی جائیں گی، کیونکہ میں نے آپ کو یاد ہے آپ کو بتایا تھا کہ کل کی جو مریم صاحبہ کی تقریر تھی یہ تقریر مختلف ٹی وی چینلز پر براہ راست نشر کی گئی، اور اس تقریر میں کسی جگہ بھی ٹی یا خاموشی کا لفظ استعمال نہیں کیا، جو بیپ آتی ہے وہ بیپ نہیں آئی تھی۔ اب اس پر جو پیمرا ہے وہ اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ٹی وی چینلز کو ذرا ایک نوٹس تو بھیجو، انہوں نے یہ جو تقریر ہے یہ براہ راست کس چکر میں نشر کی اور ریئل ٹائم پہ کیوں نشر کی، اور درمیان میں جہاں جہاں پر انہوں نے ذکر کیے تھے مختلف
ان اذکار کے اوپر انہوں نے ٹی یا بیپ کیوں نہیں لگائی، تو یہ ذرا پتہ کریں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مستقبل کے اندر مریم صاحبہ اب جہاں جہاں پر جلسے کریں گی یا جو جو تقاریر فرمائیں گی، وہاں پر یہ جو حکومتی جو دباؤ ہے جو پیمرا کے ذریعے ڈالا جائے گا نجی ٹی وی چینلز پر، وہ ہمیں اثر انداز ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کس حد تک ہوگا، کیا ٹی وی چینلز مانیں گے، کیونکہ اب معاملہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، کیونکہ اسلام آباد میں اس حوالے سے بھی یہ خبر گرم ہے، بہت زیادہ گرم ہے۔ اب میں چونکہ اب اس کو کنفرم نہیں کر سکتا، خبر گرم ہے۔ کچھ لوگ یہ بات بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے اس نوٹیفیکیشن کا جس کا میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا، وہ شوکت ترین صاحب والا نہیں، دوسرے والا نوٹیفیکیشن، اس کے حوالے سے کچھ انہوں نے فیصلہ کیا، لیکن وہ جو فیصلہ ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا فیصلہ 6 اکتوبر کو آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس ریلیز کے اندر کیا گیا تھا۔ کوئی اور فیصلہ انہوں نے کیا ہے، اور وہ فیصلے کا اعلان 21 تاریخ تک وہ کریں گے، یعنی یہ جو عید میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے قریب یہ کوئی فیصلہ ایک ہی اناؤنسمنٹ کرنے کا وہ سوچ رہے ہیں۔ لیکن بتا رہے ہیں لوگ، بتا رہے ہیں جو قریب ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے، جو سینہ گزٹ چل رہے ہیں، جو چیزیں چل رہی ہیں، اس میں وہ اشارے دے رہے ہیں کہ جناب اس قسم کی کچھ صورتحال ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا کچھ ایسی وائبز ان تک پہنچ رہی ہیں۔ خبریں گرم ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے خبریں درست ہیں غلط ہیں، لیکن کچھ حالات اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے حالات اس طرف جائیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں بھی کچھ نہ کچھ پیچیدگیاں سامنے آئیں گی۔ اب جہاں تک شیخ رشید صاحب کا تعلق ہے، اب شیخ رشید صاحب کا بھی جو بیڑیاں ہیں وہ بھی 2 ہیں، ایک طرف تو ہے نہیں، ایک پاؤں اس طرف ہے، ایک پاؤں اس طرف ہے، ایک ہے گیٹ نمبر 4 کی طرف، ایک ہے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف۔ اب دونوں کشتیوں میں انہوں نے سواری رہنا ہے، کیونکہ اگر وہ کسی ایک کشتی سے پاؤں ہٹا دیں گے تو دھڑم سے گر جائیں گے، کیونکہ اسمبلی میں پہنچنے کے لیے ان کو پی ٹی آئی کے ووٹوں کی ضرورت ہے، اور سیاست میں رہنے کے لیے یہ جو دوسری کشتی جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، جس کا وہ خود اظہار کرتے ہیں گیٹ نمبر 4، وہاں پہ پاؤں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر یہ دونوں میں بیلنس انہوں نے ابھی تک بڑا مینٹین رکھا ہوا ہے، لیکن ایک نہ ایک وقت میں ان کو اس بیلنس، ان کا ڈس بیلنس ہونے کا امکان ہے، اور اگر وہ ڈس بیلنس ہوں گے تو پھر ان کا لیے پرابلم ہے۔ لیکن چونکہ اب انہوں نے اعلان کر دیا ہے، لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ اب صورتحال کیا ہوگی۔ وہ کہتے تو یہ ہیں کہ یہ مریم صاحبہ نے اگر اپنی یہ جوڈو کراٹے جاری رکھی، یہ سیاسی بیان بازی جاری رکھی، تو اپنی سیاسی قبر کھود دیں گے۔ اب جہاں تک اس وقت سیاسی قبر والا معاملہ ہے، وہ سیاسی قبر تو اب دیکھیں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ملک کے، جس وقت تک مہنگائی ہے، آپ آج جائیں نا کسی نہ کسی پیٹرول پمپ پہ جائیں، جا کے آپ پیٹرول ڈلوائیں اپنی بائک میں یا گاڑی میں، یا عوام سے آپ گزریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو بندہ 1 لیٹر پیٹرول بھی ڈلوا رہا ہے تو وہ کن الفاظ کے اندر حکومت کو یاد کر رہا ہے۔ حکومت سے مراد آپ سمجھ لیں کہ کون ہے، ان کو یاد کر رہا ہے، اور کس کس طریقے سے کون کون سے القابات ہیں جن سے وہ نواز رہے ہیں، میں یہاں سے پہ آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ آپ خود چیک کر لیں، کسی بھی ٹھیلے والے کے پاس چلے جائیں، کسی بھی پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں، کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، کسی پھل والے کے پاس چلے جائیں، تندور والے کے پاس چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ پر ایک ہی آواز آئے گی، اور وہ آواز یقینی طور پر لوگوں کی ہے، آواز خلق ہے، یہ نکارہ خدا ہے، اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ خیر، جو معاملہ جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حالات ہیں خراب، اور آئی ایم ایف نے حکومت کو دے دی ہے صاف جھنڈی، دکھا دی ہے۔ انہوں نے کہا جناب آپ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا، جس ایگریمنٹ کے ذریعے آپ کے ساتھ آئی ایم ایف کے پروگرام طے کیا گیا تھا $6 ارب کا، ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر آپ کو مکمل طور پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جب پروگرام اگلی قسط جاری ہونے لگتی ہے، آپ ایک نئی پرپوزلز لے کے آتے ہیں اور ہمارے پاس آ کے آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر رد و بدل کریں، اور ہم اس طریقے سے نہیں جائیں گے، ہم اس طریقے سے جائیں گے۔ لیکن جب آپ اس کی رپورٹ لے کے آتے ہیں تو جو آپ نے پچھلی کمٹمنٹس کی ہوتی ہیں وہ کمٹمنٹس پوری نہیں ہوتی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو راضی کرنے کے لیے، یعنی کہ یہ جو $1 ارب کی ابھی جو قسط آئی ایم ایف نے جاری کرنی ہے، اس کو جاری کرانے کے لیے اور آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے حکومت نے عوام کے اوپر مہنگائی کا جو ایٹم بم ہے وہ پھوڑ دیا۔ پیٹرول بڑھا دیا، بجلی کی قیمت بڑھا دی، گیس کی قیمت بڑھا دی، 348 اشیاء کے اوپر سیلز ٹیکس ختم کر دیا، یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر جو لوگوں کو تھوڑی بہت سبسڈی ملتی تھی وہ مکمل طور پر سلیش کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اشیاء جو ساتھ ساتھ ایک ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے جن پروڈکٹس کی، ان کی تمام کی قیمتیں بڑھ گئیں، اور لیکن آئی ایم ایف نے ان تمام صورتحال پر راضی نہیں ہو سکا۔ اب جو صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ جو وزیر خزانہ تھے، اب ہیں چونکہ وہ وزیر خزانہ نہیں ہیں، ان کے عہدے کی میعاد پوری ہو چکی ہے، 6 ماہ مکمل ہو چکے ہیں، لہٰذا اب آئین کے تحت وہ اب وزیر خزانہ نہیں رہے۔ اب ان کو یہ کہا گیا تھا کہ شوکت ترین صاحب کو کہ جناب آپ جائیں واشنگٹن، جا کے وہاں سے مذاکرات کریں، آپ کا جو مشیر خزانہ کا نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا جائے گا، اور یہ خبر چھپی اور خود مشیر خزانہ نے بھی
شوکت ترین صاحب نے بھی، چونکہ وہ نہ مشیر خزانہ ہے نہ وہ وزیر خزانہ ہے، ان کی طرف سے بھی یہ بیان سامنے آیا کہ میری وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی، وزیر اعظم نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کو بھی کچھ عرصے کے لیے ہم مشیر خزانہ بنا رہے ہیں، بعد میں آپ کو کسی بھی سیٹ پر سینٹ کا الیکشن لڑوا کے آپ کو سینیٹر بنا دیا جائے گا ٹیکنوکریٹس کی نشست پر، اور اس کے بعد آپ کو یہ جو وزارت خزانہ ہے اس کا قلمدان آپ کو دوبارہ سونپ دیا جائے گا، لہٰذا مجھے آئی ایم اوکے ود دیٹ، اور میں اس پر اسی تنخواہ پہ کام کروں گا، لہٰذا وہ چلے گئے واشنگٹن جا کے انہوں نے گفتگو کا آغاز کرنا تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ میں آ گیا ہوں یہاں پر اور پیچھے سے نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، لیکن پیچھے سے جو دوسرا نوٹیفیکیشن والا معاملہ تھا وہ اس حد تک الجھ گیا کہ نیا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو پایا، اور نہ جاری ہو سکے گا ابھی فوری طور پر، کیونکہ جب تک وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا۔ اور قانونی طور پر اس وقت شوکت ترین صاحب حکومت پاکستان کی بطور حکومتی عہدیدار یعنی بطور وزیر خزانہ نمائندگی کرنے کے لائق نہیں رہ گئے، لہٰذا وہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈائلاگ ہے اس کو وہ چھوڑ گئے، وہ چلے گئے ہیں نیو یارک، واشنگٹن سے انہوں نے چلے جانا تھا نیو یارک اور وہ چلے گئے نیو یارک۔ اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سیکرٹری خزانہ ہیں ان کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ جناب میں تو جا رہا ہوں، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی آفیشیل کیپیسٹی نہیں ہے، جب آفیشیل کیپیسٹی نہیں ہوگی تو کس طریقے سے بات کریں گے۔ اب انہوں نے ذمہ داری دے دی سیکرٹری خزانہ کو کہا جناب اب آپ ان کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں، کیونکہ جب تک وہ نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا میں خود بڑا ایل فیل کرتا ہوں کہ میں جا کے کس حیثیت سے جا کے بیٹھوں گا ان مذاکرات کے اندر، اور وہ کس طرح میرے ساتھ ایک کمفرٹ لیول مینٹین کریں گے۔ اخلاقی معیارات ہیں نا دنیا کہے گی کہ جناب ہمارے سامنے آپ کس کیپیسٹی میں بیٹھے ہیں، آئی ایم ایف کا جو ایگزیکٹو بورڈ ہے وہ پوچھے گا کہ جناب آپ کس کیپیسٹی میں بیٹھے ہیں، تو شوکت ترین صاحب کیا کہیں گے کہ میرے پاس اس وقت کون سا عہدہ ہے، میں منسٹر ان ویٹنگ ہوں، یہ تو بات کوئی بندہ مان نہیں سکتا، لہٰذا اب جو آفیشیل جس کے پاس پوسٹ ہے جو عہدہ ہے وہ ہے سیکرٹری خزانہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی واشنگٹن بھجوانے کی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ وہ بھی سیکرٹری خزانہ کے ساتھ مل کر جو آئی ایم ایف کے ساتھ دیگر گفتگو ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ اب یہاں پہ مہنگائی بم پھوڑ دیا، ادھر سے وزیر خزانہ واشنگٹن کے اندر ہونے والے مذاکرات کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں نیو یارک، اور اب ایک عجیب و غریب سچویشن بن گئی ہے۔ اس عجیب و غریب سچویشن کے اندر ہم یہ سوچیں، ہم یہ توقع کریں کہ ہمیں $1 ارب کی آئی ایم ایف کی طرف سے امداد ہے وہ مل جائے گی، تو یہ بالکل ایک عجیب سی بات ہے۔ اور اسی تناظر میں جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں جناب شیخ رشید ہی آ رہا ہے میرے منہ میں بار بار، شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ابھی ہمارے ساتھ معاملات چل رہا ہے بہتر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے چونکہ ڈو مور کا مطالبہ آ گیا ہے، اور آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے ہم نے پہلے ہی یہ سارا کچھ کر دیا تھا، یعنی قیمتیں بڑھا دی تھیں، اب آئی ایم ایف نے آپ کو نو کر دیا اسٹیٹ اوے، لہٰذا جو آپ نے اضافہ کیا تھا وہ اضافہ واپس لیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 3 سال آئی ایم ایف کی اندھی تابع داری اور عوام کو مہنگائی سے لہو لہان کر دیا گیا، اور نتیجہ رہا ہے 0۔ حکومت نے عوام کو دھوکہ دیا اور آئی ایم ایف کو بھی چکر دیا۔ اب آئی ایم ایف سے مذاکرات کی ناکامی کے بعد حکومت قیمتوں میں حالیہ اضافہ واپس لے، یہ شہباز شریف صاحب کا مطالبہ آیا سامنے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ مطالبہ مانا جائے گا، کیونکہ یہ اگر عوام کے حق کے اندر کوئی بات کوئی بھی کرے گا تو اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ عجیب و غریب سچویشن، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم کس طریقے سے ملک کے نظام کو چلانا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے یہاں سے وزیر خزانہ کو بھیجا یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے پاس آفیشیل کیپیسٹی اب ختم ہونے والی ہے، لیکن ہم نے اس کے باوجود ان کو بھیج دیا۔ ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو مشیر خزانہ بنائیں گے، لیکن آج جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس وقت تک ان کا بطور مشیر خزانہ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں ہو سکا۔ اب ہم نے ایک اچھی شخصیت کو، اچھے آدمی ہوں گے یقینی طور پہ وہ، ہم نے ان کو آئی ایم ایف کے سامنے بالکل ہی بے وزن کر دیا، ہم نے ان کو فارغ کرا دیا کہ جناب یہ آئے تھے بطور وزیر خزانہ، اب ان کے پاس کوئی آفیشیل پورٹ فولیو نہیں ہے۔ بڑی ایک امبیرسنگ سچویشن ہے، اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ کب تک لوگوں کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے ذلیل کریں گے، صرف اس وجہ سے کہ لوگ ان کے سامنے جھکتے رہیں، لوگ ان کو ساتھ سلامیں کرتے رہیں، لوگ ان کو کارنش بجا لائیں۔ یہ اب وہ غلامی والا دور ختم ہو چکا ہے۔ براہ کرم حکومت کو حکومت سمجھ کے چلائیں، گورننس کو گورننس سمجھ کے کریں، پالیسیز کو سوچ سمجھ کر امپلیمنٹ کریں، ذاتی خواہشات کے تابع نہ ہوں۔ یہ ملک اب مزید متحمل نہیں ہو سکتا، لوگوں کا عرق نکل گیا، خدا کا واسطہ اب بس کر دیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔